بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، فیتھ انسائٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود۔ آج 10 رمضان المبارک ہے اور یہ دن سیدہ خدیجہ تل کبریٰ سلام اللہ علیہ، ام المؤمنین، ملکۃ العرب، حبیبہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم وصال ہے۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کے اسلام پر اتنے احسانات ہیں کہ قیامت تک مسلمان ان کو بھول نہیں سکتے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم گسار بیوی، حضور کی جانثار زوجہ، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر وہ قربانیاں دینے والی کہ جنہیں حضور ساری زندگی نہیں بھول سکے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اتنا پیار فرماتے تھے اور اللہ رب العزت ان کے لیے آسمان سے سلام بھیجتا تھا۔ آگے میں انشاءاللہ آپ کو حدیث بتاؤں گا۔ آقا نے ان کی ہوتے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا مکی دور سیدہ خدیجہ تل کبریٰ حضور کے ساتھ اس طرح محنت اور محبت کے ساتھ کھڑی رہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم کا مشکل ترین دور تھا، کفار کی دشمنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، لوگ رسول اللہ کو پریشان کرتے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے گھر میں آتے ہر طرح کی تنگی، تکلیف، دشمنی، مصیبت سہ کر، تو گھر میں آ کے سیدہ خدیجہ تل کبریٰ سلام اللہ علیہ میرے مصطفیٰ کا دل بڑھاتی تھیں۔ پہلی وحی کے دن سے لے کر 10 سنِ نبوی تک جتنا عرصہ رسول اللہ کے ساتھ رہیں، حضور علیہ السلام کی ڈھارس تھیں۔ ایک رب ذوالجلال، چونکہ حضور علیہ السلام کے والدین وصال فرما چکے تھے، آقا علیہ السلام کے ایک چچا تھے حضرت ابو طالب، ایک حضور کی زوجہ محترمہ، یہ حضور علیہ السلام کے لیے ڈھال تھے۔ حضرت سیدنا ابو طالب گھر سے باہر لوگوں کی تکلیفوں کے سامنے ڈھال بن کر مصطفیٰ کریم کی حفاظت فرماتے، اور جب حضور علیہ السلام ساری تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دیکھ کر اپنے گھر میں آتے تو گھر میں میرے مصطفیٰ کا سکون سیدہ خدیجہ تل کبریٰ سلام اللہ علیہ تھیں۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو اولاد ان سے عطا کی، اور یہ مکی دور کا ذکر احادیث میں کم ہے۔ آپ جس مرضی صحابی کا ذکر لے لیں جن کو فقط مکی دور نصیب ہوا، مدینہ منورہ کے شروع کے ادوار میں فوت ہو گئے، ان کا ذکر آپ کو حدیث میں تھوڑا ملے گا۔ اور یہ بات نیچرل بھی ہے کہ جب احادیث جمع ہوئیں تو جو لوگ بعد میں حضور علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوتے گئے یا بعد تک حضور کے ساتھ ان کی زندگی نے ان کا ساتھ دیا، ان کا ذکر زیادہ آیا ہے۔ لیکن ان کی روایات آپ دیکھیں تو تھوڑی ملیں گی، ان کا تذکرہ آپ دیکھیں تو محدود ملے گا آپ کو، ان کی باتیں زیادہ آپ کھوجنا چاہیں تو بہت زیادہ واقعات اور قصے نہیں ملیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ کا وصال مبارک ہو گیا، اور جتنی تعلیمات تھیں، جو احادیث حضور علیہ السلام کی عبادات وغیرہ کا زیادہ معاملہ چونکہ مدینہ منورہ میں ہوا، سو باقی صحابہ جو مدنی دور جنہوں نے پایا ان کا ذکر اور تذکرہ زیادہ ملتا ہے ہمیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ تل کبریٰ سلام اللہ علیہ کی سب سے بڑی بات یہ کہ میرے آقا نے ان کے ہوتے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ ان کے وصال پاک کے بعد حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ آ کر نکاح فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی بابت یہ بات موجود ہے کہ مکہ میں آپ کا نکاح ہو گیا تھا، لیکن رخصتی 3 سال بعد مدینہ منورہ ہی آ کے ہوئی، تو گویا حضور علیہ السلام کے 13 سال، جن میں سے 10 سال سیدہ خدیجہ تل کبریٰ کے ساتھ اور 3 سال حضور کے گھر میں کوئی اور زوجہ نہیں تھیں۔ آقا نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ سیدہ خدیجہ تل کبریٰ کے ساتھ گزارا، پھر بعد میں باقی ازواج آئیں، تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کی زندگی کا زیادہ عرصہ اگر ازواج میں سے کسی نے حضور کے ساتھ گزارا ہے تو وہ سیدہ خدیجہ تل کبریٰ ہیں۔ پھر ایک اور بات بھی ہے، زیادہ مشکل دور سیدہ خدیجہ تل کبریٰ نے گزارا۔ مدینہ میں آ کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گھر میں مشکلات ضرور تھیں۔ آقا علیہ السلام نے دنیا کو طلاق دے رکھی تھی، حضور گھر میں دنیا آنے نہیں دیتے تھے، اس لیے ازواج فرماتی ہیں ہمارے گھر میں 2 مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی۔ مگر یہ بات مدینہ کی تھی۔ مدینہ میں مصطفیٰ کریم ریاست کے سربراہ تھے، مدینہ کے لوگ رسول اللہ کی غلامی میں تھے، مدینہ کے لوگ حضور کے ساتھ ادب احترام کرتے تھے، مگر مکہ کے حالات شاید کسی نے نہیں دیکھے تھے۔ دشمنی اپنی انتہاؤں پر تھی۔ وہ صادق و امین آقا جن کی لوگ محبت کرتے تھے، جن کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، ہر ایک ہاتھ میں پتھر تھا، میرے مصطفیٰ کو تکلیفیں دیتے تھے، اور حضور علیہ السلام سارا دن اور ساری رات، وہ مشکل اوقات تھے۔ آقا علیہ السلام راتوں کو مصلی پر کھڑے ہوتے، دن کو لوگوں کو دعوت دیتے اپنے رب کا کلام سنانے کے لیے۔ کبھی عرفات کے میدان میں جاتے میرے مصطفیٰ، کبھی مینا میں جاتے، لوگوں سے کہتے مینا میں آنے والوں کو اور عرفات میں کہ کوئی تم میں ہے جو مجھے واپس اپنے قبیلے لے
لے کر جائے تاکہ میں اسے اپنے رب کا کلام سنا سکوں۔ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی باتیں کرتے جس سے میرے مصطفیٰ کا قلب اطہر غمگین ہوتا۔ اللہ حضور کی ڈھارس بندھاتا تھا، لا يحزنک قولہم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے میرے مصطفیٰ، ان لوگوں کی باتیں آپ کو دکھی کرتی ہیں۔ ایک رب ڈھارس بندھاتا تھا، اور دوسری سیدہ خدیجہ تل کبریٰ تھیں، اور تیسرے سیدنا ابو طالب تھے جو ہر تکلیف کے لیے حضور علیہ السلام کے سامنے ڈھارس بندھے ہوئے تھے۔ مگر جب ان دونوں کا وصال اس سال میں آ کے ہوا، اس کو بعد میں علماء نے اور کتب سیرت نے اس کو عام الحزن کا نام دیا، اور واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بڑا دکھ تھا۔ حضور کے قریبی جو صحابہ ایمان لا چکے تھے ان کے لیے بھی ایک دکھ کی بات تھی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی دو ایسی ہستیاں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی محبت تھی کہ جو کوئی اور دنیا میں نہ رکھتا تھا، وہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رخصت ہو گئیں۔ ان کا کوئی تھوڑا سا تذکرہ احادیث کی زبانی میں آپ کو سناتا ہوں، تاکہ جو احادیث صحیحہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کتنا پیار فرماتے تھے۔ پہلی حدیث پاک امام بخاری کی حدیث نمبر 3 ہے، اور وہ ہے جو تفصیل بیان کرتی ہے کہ جب آقا علیہ السلام پر پہلی وحی مبارک نازل ہوئی، آقا علیہ السلام اپنے بشری تقاضوں کی وجہ سے کوئی تھوڑی پریشانی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر، تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ، انہوں نے حضور کی ڈھارس بندھائی اور میرے مصطفیٰ کی وہ نعت پڑھی جو آپ کہہ لیں کہ نعت کی دنیا میں پہلی نعت تھی، جو میرے مصطفیٰ کریم کو حضرت سیدہ خدیجہ تل کبریٰ نے سنائی۔ آقا علیہ السلام سے فرمایا، کلا واللہ ما یحزیک اللہ ابدا، آقا آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا رب کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آقا آپ تو کنبہ پرور ہیں، وتحمل الکل، بے کسوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتکسب المعدوم، مفلسوں کے لیے کمانے والے ہیں، وتقری الضیف، میرے مولا میرے آقا آپ مہمان نوازی فرمانے والے ہیں، مہمانوں کی اچھی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور اے میرے پیارے آقا آپ سچائی کے مددگار ہیں، کوئی سچائی اور حق کی خاطر مشکل میں ہو اس کی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات موضوع سے تھوڑی سی ہٹ جائے گی، لیکن میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ جو موبائل ایپ ہے نا، اسلام 360 احادیث اور قرآن مجید اور تفاسیر وغیرہ ہیں، اس میں بعض اوقات سیاہی سطح چونکہ اس میں موجود ہے تو کتب کھولنے سے بچنے کے لیے آسانی کی خاطر اس میں سے احادیث اکٹھی کر لیتا ہوں، پھر آسان ہے نمبرنگ دے کے کئی حدیثیں اکٹھی آ جاتی ہیں، اور مختلف اگر آپ ان کو دیکھیں اور کہاں کہاں روایت ہیں تو یہ اس کی طرف راستہ دے دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر میں اپنا لیپ ٹاپ نہ کھول سکوں یا مکتبہ شاملہ کی طرف رجوع نہ کر پاؤں تو اس سے میں سہولت کے طور پر کہ سیاہ ستہ بھی موجود ہے، اس میں مشکات موجود ہے، مسند احمد بن حنبل موجود ہے، السلسلۃ الصحیحہ موجود ہے، میں لے لیتا ہوں احادیث، ایک مضمون آپ کے لیے اچھا تیار ہو جاتا ہے۔ ان الفاظ کے بعد میں نے ترجمہ بہت کم دیکھا ہے، لیکن کئی بار مجھے تنگی ہوئی ہے ان کے ترجمے سے، کئی بار تنگی ہوئی، میں گزار جاتا رہا یہ باتیں، لیکن آج آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہاں اس حدیث کے لیے جب میں ایک لفظ کا ترجمہ دیکھنے کے لیے میں نے ڈکشنری کھولنے کے بجائے میں نے کہا نیچے اردو ترجمہ دیکھ لوں، اس میں مجھے بہت دکھ ہوا۔ ایک ان الفاظ کے بعد جو سیدہ خدیجہ تل کبریٰ نے حضور کی نعت پڑھی، ان کے بعد مصنف نے جو بھی مترجم ہے، مجھے نہیں پتا وہ ترجمہ کس کا لیا ہوا ہے انہوں نے اسلام 360 والوں نے، لیکن متوجہ اگر کوئی کر سکے میرا سننے والا ان کو تو اس طرف لازمی کر دیں، وہ کس کا ترجمہ ہے مجھے نہیں اندازہ، لیکن یہاں پر ایک جملہ اضافی ہے جو حدیث میں نہیں موجود، عربی لفظوں میں موجود نہیں ہے، اضافی جملہ ہے، وہ بریکٹ میں بھی آتا تب بھی برا تھا، یعنی یہ بات کلیئر کر لیں، وہ جملہ اچھا نہیں ہے، حضور کی شان کے مطابق نہیں ہے، وہ لکھنے والے مصنف نے اپنے الفاظ سیدہ خدیجہ تل کبریٰ کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی ہے، انتہائی بڑی یعنی آپ کہہ لیں جسارت ہے، میں اس سے بڑے لفظ نہیں بول سکتا، وہ بریکٹ میں بھی ہوتے تو برے تھے، لیکن اب بغیر بریکٹ کے وہاں پر موجود ہیں۔ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ سیدہ خدیجہ تل کبریٰ نے یہ الفاظ بولے کہ جب یہ اتنی ساری تعریف جو میں نے آپ کے سامنے کی، اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ایسے اوصاف حسنہ والی شخصیت یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتی، ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ان الفاظ کو وہاں سے نکال دینا چاہیے، یہ سیدہ عائشہ سیدہ خدیجہ تل کبریٰ سلام اللہ علیہ کی یہ الفاظ نہیں ہیں۔
مگر یہ نعت آپ کو ایمان افروز ملے گی جو آپ نے حضور علیہ السلام کی شان میں بولی۔ اور یہ وجہ تھی آپ کی ساری قربانیوں کا صلہ رب ذوالجلال نے کیسے دیا۔ آپ اندازہ کریں، یہ حدیث پاک آپ اس کو نوٹ کریں، بہت جگہوں پر آئی ہے۔ امام بخاری نے اس کو حدیث نمبر 1792 یعنی 1792، اور اس کے بعد بخاری میں ہی 3839، پھر بخاری شریف میں ہی 3820، پھر بخاری میں ہی 7497، اور پھر امام مسلم نے اس کو 62737476، یعنی اتنے نمبرز میں یہ حدیث بار بار آئی ہے، اتنی جگہ پر یہ روایت ہوئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدنا جبریل امین آئے۔ انہوں نے کہا آقا ابھی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ وہ آپ کے لیے کھانا لا رہی ہیں، کوئی شوربہ کو پانی ہے۔ حضور جب وہ تشریف لے آئیں تو انہیں کہیں آقا ان سے کہیے گا کہ اقرا علیہ السلام من ربہا، کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر سلام کہیں آقا، ومنی اور میری طرف سے بھی، اور ان کو بشارت دیں آقا ببیت من الجنہ، جنت کے ایک گھر کی بشارت دیں، من قصب لا صخب فیہ ولا نصب، ایسا گھر موتیوں کا گھر جس میں نہ شور شرابہ ہوگا نہ تکلیف ہوگی۔ میں اس حدیث پر جتنا غور کرتا ہوں میرا سینہ کٹتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ تل کبریٰ کو ایسے گھر کی بشارت دی جو موتیوں کا ہوگا۔ بعض احادیث میں وہ سونے کا گھر ہے، مگر جو اس کی دو خوبیاں بیان کی وہ مجھے رلاتی ہیں، نہ اس میں شور ہوگا نہ اس میں تکلیف ہوگی، تھکاوٹ ہوگی۔ یہ بات کیوں کہی؟ وہ ہستی پاک باہر کفار کا شور سن سن کے زندگی ساری تھکاوٹ میں گزاری تھی، حضور کی خاطر تھکتی تھیں، مصطفیٰ کے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرتی تھیں، اپنا پیسہ خرچ کرتی تھیں، اپنی جان لگاتی تھیں، دن رات انہوں نے ایک کر دیا تھا حضور کی خاطر۔ اپنی تھکاوٹ کو انہوں نے کبھی سامنے نہیں لایا، انہوں نے کبھی اپنی تھکاوٹ کا خیال نہیں کیا۔ حضرت جبریل امین نے بشارت دی ایسا گھر ہوگا جس میں شور بھی نہیں ہوگا، جس میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ گویا سیدہ خدیجہ تل کبریٰ کی تھکاوٹ کا بھی رب ذوالجلال کو احساس تھا کہ میرے مصطفیٰ کریم کی خاطر جو تھکاوٹ برداشت کرتی ہے سیدہ خدیجہ، اللہ اس کو بھی دور فرمانے کا ارادہ ظاہر کیا اور حضرت خدیجہ کو اپنا سلام بھیجا۔ آگے یہ حدیث پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کائنات کی ساری عورتوں سے افضل کہا۔ بعد میں نے آپ کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ان کی شان میں جب بیان ہوا تو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جب وہ بڑی ہوئیں تو حضور علیہ السلام نے جو ان کی شان کا بیان کیا وہ حضور کے جسم کا ٹکڑا ہونے کی وجہ سے اپنی والدہ ماجدہ سے بھی اور کائنات کی ساری عورتوں سے افضل ہو گئیں۔ مگر جب وہ چھوٹی تھیں حضور علیہ السلام نے جو بیان کیا، آقا نے 4 عورتوں کا بیان کیا، وہ میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کی ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک امام مسلم کی بھی امام بخاری کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری اس کو لائے 3815 3432 یعنی 3815 3432۔ امام مسلم اس حدیث کو لائے 6271 6271۔ امام ترمذی اس حدیث کو لائے 3877 یعنی 3877۔ جو بھی کتاب آپ کو میسر ہو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، یا اسلام 360 میں اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں، یا اور کوئی آپ کے پاس کوئی اور ایپ ہے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ آقا امام بخاری نے جو لائی یہ حدیث پاک قرآن پاک کی وہ آیہ مبارکہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اس آیہ مبارکہ کی جب تفسیر حضور علیہ السلام نے کی، یعنی حضرت امام بخاری اس کی تفسیر میں جو حدیث لائے وہ کہتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا، سمیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، آقا علیہ السلام نے یہ الفاظ فرمائے، خیر النسائہم مریم ابنۃ عمران، اس زمانے کی بہترین عورت مریم بنت عمران تھی، وخیر نسائہا خدیجہ، اور اس امت کی بہترین عورت خدیجہ ہیں۔ اور اسی طرح بخاری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حدیثیں ہیں ان میں آقا علیہ السلام نے 4 عورتوں کے نام لیے اور آقا نے فرمایا کہ وہ 4 کی 4 خواتین اس دنیا میں افضل ترین ہیں۔ اس میں حضرت آسیہ بنت مزاحم کا بھی نام لیا جو کہ یعنی زوجہ فرعون ہیں، اس میں حضرت مریم کا نام لیا، حضرت سیدہ خدیجہ کا نام لیا، حضرت سیدہ عالم سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام لیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ آگے حضور علیہ السلام کے ایک فرمان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ باتیں آپ کو بتاؤں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ چونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال پاک کے بعد حضور کے نکاح میں آنے والی حضور
حضور کی پہلی زوجہ تھیں، ان کے ساتھ ہی سیدہ سودا بنت زمعہ تھیں۔ حضرت عائشہ ذرا ووکل تھیں، بیان کرتی تھیں، صحابہ ان سے سنتے تھے، دیر تک بعد میں آپ کی زندگی مبارک ہے، چونکہ بچپن تھا حضور علیہ السلام کے ساتھ، لڑکپن کی عمر گزاری، تھوڑی عمر تھی تو دیر تک بعد میں صحابہ کو یہ بیان کرتی تھی باتیں۔ آپ نے کہا کہ جتنی مجھے غیرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ پر آتی تھی، اور وجہ یہ تھی کہ آقا ان کا ذکر ہی بہت کرتے تھے، حضور علیہ السلام ان کی باتیں بہت کرتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تذکرہ اتنا کرتے کہ بشری تقاضے کے تحت بیوی ہونے کی وجہ سے یعنی ان کو بعض اوقات آتا کہ آقا آپ کو اللہ نے اس سے بہتر عورتیں دے دیں، یہ حدیث آپ کو سناتا ہوں ابھی، تو پھر آپ ان کا اتنا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کا جتنا زیادہ مجھے غیرت حضرت خدیجہ پر آتی تھی کبھی کسی دوسرے پر نہیں آئی، یعنی حضور ان کا اتنا تذکرہ کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کے سامنے کہا، پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر جو میں نے غیرت والی الفاظ بولے وہ بخاری کی حدیث 3817 ہے، 3817، اور 18 نمبر جو حدیث ہے اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں 3818 بخاری کے پاس ہی، وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک بار حضور سے کہا کہ انہو لم یکن فی الدنیا امرأۃ الا خدیجہ، آقا آپ کے نکاح میں اب اتنی عورتیں آ گئیں تو کیا حضرت خدیجہ کے علاوہ دنیا میں کوئی عورت نہیں ہے؟ حضور آپ انہی کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا انہا کانت و کانت، عائشہ وہ ایسی تھی، وہ ایسی تھی، وہ ایسی تھی، بڑی خوبیوں کی مالک تھی۔ اور امام احمد بن حنبل، امام مسلم نے ایک حدیث پاک لائی، امام مسلم کہتے ہیں وہ حدیث پاک 2435 میں کہ آقا علیہ السلام نے ان میں فرمایا، امام مسلم کی 2435، 6278، یہ دو احادیث ہیں، 6278، آقا نے فرمایا وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ، یعنی وہ اوپر والی حدیث بخاری کی تھی لیکن وہاں پر رک گئی، اگلے الفاظ اب مسلم کے سنا رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے اس سے اولاد عطا کی، اور پھر انی قد رزقت حبہا، مجھے اللہ نے خدیجہ کی محبت عطا کی ہے، مجھے اللہ نے خدیجہ کی محبت ودیت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی محبت رکھی۔ حضور کتنی محبت فرماتے تھے، آئیں ذرا اس کا ذکر کریں۔ تھوڑی سی باتیں اگر آپ سمجھ لیں ایمان افروز ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بھی کبھی کوئی چیز آ جاتی، آقا علیہ السلام اس کو اپنے گھروں میں تقسیم فرماتے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں تک پہنچایا کرتے تھے آقا، یعنی حضور علیہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں فیہدی فی خلائلہا منہا ما یسعن، کہ جب بھی کبھی آقا علیہ السلام نے اپنے گھر میں بکری ذبح کی یا کوئی تحفہ آ گیا حضور کے پاس، حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے، اور اتنا بھیجتے تھے جو ان کو کافی ہوتا تھا، ان کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام یوں بولا کرتے تھے اذهبوا به الى فلانہ فانها كانت صدیقۃ خدیجہ، وہ فلانی کے گھر لے جاؤ، وہ خدیجہ کی سہیلی ہیں۔ اور پھر آقا فرماتے اذهبوا به الى فلانہ، یہ فلاں کے پاس لے جاؤ، انہا کانت تحب خدیجہ، وہ خدیجہ سے محبت کیا کرتی تھی۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بھی ان عورتوں کا بھی خیال رکھا جو سیدہ خدیجہ کی سہیلیاں، ان سے محبت کرنے والی اور ان کی دوستیں تھیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک بار گھر میں بیٹھے تھے، یہ حدیث پاک امام بخاری اس کو لائے 3821 نمبر حدیث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں بیٹھے تھے، حضرت حالہ بنت زمعہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بہن، رسول اللہ کی سالی، وہ گھر میں تشریف لے آئیں۔ جب وہ آئیں تو انہوں نے اجازت مانگی، ان کا اجازت مانگنا، بہن تھی نا تو ان کی آواز سیدہ خدیجہ الکبریٰ جیسی، یعنی وہی انداز ہو گیا جس انداز میں حضرت خدیجہ اجازت مانگا کرتی تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم لیٹے ہوئے تھے، فرتعل ذالک، آقا علیہ السلام چونک اٹھے اس سے، اور فقالا اللہم حالہ، اے اللہ یہ تو حالہ ہے۔ حضور کو سیدہ خدیجہ یاد آ گئی ان کی بات کرنے کے، فعرف استئذان خدیجہ، حضور کو ایسے لگا جیسے سیدہ خدیجہ اجازت مانگا کرتی تھیں، ان کی بہن کی اجازت سے رسول اللہ کو سیدہ خدیجہ یاد آ گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر آگے حضرت عائشہ صدیقہ سچی ہیں، سچے باپ کی بیٹی، سچی عورت، آپ نے کوئی بات نہیں چھپائی، آگے امت تک پہنچا دی۔ آپ فرماتی ہیں میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قد ابدلک اللہ خیرا منہا، آقا آپ اتنا یاد کرتے ہیں، آپ کو اللہ نے ان سے بہتر بیویاں عطا کر دیں۔ اتنی حدیث بخاری میں ہے۔
اگلے الفاظ مسند امام احمد بن حنبل لائے، وہ حدیث کا نمبر نوٹ کر لیں، 1056 نمبر یہ حدیث ہے، 1056 1056۔ حضور علیہ السلام سے جب حضرت عائشہ نے کہا نا کہ اللہ نے آپ کو بہتر عورتیں عطا کر دیں، تو میرے آقا نے فرمایا ما ابدلنی اللہ خیرا منہا، مجھے اللہ نے خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی، مجھے اللہ نے خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی۔ قد آمنت بی اذ کفر بی الناس، وہ مجھ پر تب ایمان لائی جب لوگوں نے کفر کیا، جب لوگوں نے میرا انکار کیا۔ وصدقتنی اذ کذبنی الناس، اور اس نے میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ وواستنی بمالہا اذ حرمنی الناس، اور اس نے میرے اوپر اپنا مال اس وقت خرچ کیا جب لوگوں نے مجھے محروم کر دیا تھا۔ اور اگلے الفاظ پڑھ کے تو میں کانپ گیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا ورزقنی اللہ عز وجل ولدہا اذ حرمنی اولاد النساء، جب اللہ نے مجھے باقی عورتوں کی اولاد سے محروم کیا تو اس سے مجھے اولاد عطا کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، میرے مصطفیٰ کی نظر میں ان کا یہ مقام تھا۔ آگے کوئی 2 واقعات انشاءاللہ العزیز میں اگلی ویڈیو میں آپ کو سناؤں گا کہ میرے مصطفیٰ کریم کتنی محبت کرتے تھے حضرت سیدہ خدیجہ تل کبریٰ سے سلام اللہ علیہ۔ اللہ پاک ہمیں حضور کی تمام ازواج بالخصوص سیدہ خدیجہ تل کبریٰ کے ساتھ دلی تعلق، قربت اور محبت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔